اللہ سے شکوے نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے. اللہ نے جو دے دیا اسی کے اوپر دے آر ہیپی، اور اسی طرح وہ پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور ان کے جنازوں کو کوئی بڑی بڑی عوام نہیں آئی ہوتی، بڑے بڑے لوگ ان کی اس پہ نہیں آئے ہوتے افسوس کرنے موت پہ. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے اپنی زندگی کو لو پروفائل رکھا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. On authority of Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu said, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, Allah Almighty and Sublime be He said. گمنام کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ بیسکلی حدیث ہی گمنامی کے اوپر ہے. میں اس لیے پہلے بتا دوں آپ کو کہ کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو گمنام ہیں، جن کا نام و شان ختم ہو چکا ہے دنیا سے، لیکن اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ ٹاپ پرائورٹی لسٹ پہ. اس لیے ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. on authority of Abu Umama رضی اللہ تعالیٰ عنہ who said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah mighty and sublime be He said, truly of those who devoted to me, the one I most favor is the believer who is of meager means and much given to prayer, who has been particular in the worship of his Lord and obeyed him inwardly, who was obscure among people and not pointed out, and whose sustenance was just sufficient to provide for him, yet bore this patiently. Then Prophet ﷺ shook his hand and said, death will have to come to him early. His mourners will have been few, his estate scant. Like he has not been ostentatious in his obedience. It was related by Al-Tirmidhi and by Ahmad ibn Hanbal, Ibn Majah. The chain of authority is sound. یہاں پہ اللہ ایک بندے کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں truly those who are devoted to me، یعنی کہ جو میرے ساتھ صحیح طرح سے ڈیووٹڈ ہیں، جو واقعی میرے ڈیووٹیز ہیں، جو میرے عابد ہیں، جو میری حکم کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے ہیں. The one I most favor is a believer. جس کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں یا جس کے اوپر میری سب سے زیادہ فیور ہوگی وہ بلیور ہے. Who is of meager means، جو کہ ایک عام انسان ہے. اینڈ مچ، اس نے اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ نماز میں اور دعا میں خرچ کر دیا، اینڈ پرٹیکولر ان ورشپ آف ہز لارڈ، اور اپنی عبادت میں خرچ کر دیا، اللہ کی عبادت میں خرچ کر دیا. انورڈلی کا مطلب ہے چھپ کے. اور اس کے بعد who was obscure among people and not pointed out، لوگ کے اندر وہ ایک عام بندہ تھا اور زیادہ پوائنٹڈ آؤٹ نہیں تھا، یعنی کہ اس کی کوئی واہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھی، یہ بہت بھی اللہ کا نیک بندہ ہے. اینڈ whose sustenance، یعنی کہ اس کا رزق اتنا تھا، was just sufficient to provide for him yet to bore this patiently، اور وہ اتنا ہی رزق تھا کہ بس اس کی گزارا چل رہا تھا، لیکن اس نے صبر سے اور شکر سے اللہ کا جو ہے وہ اس ٹائم کو گزارا. Then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم shook his hand، اور پھر کہا کہ death will come early to him. ایسے لوگوں کو موت بھی جلدی آ جاتی، اور his mourners will be few، یعنی کہ اس کے اوپر دکھ کرنے والے کم ہوں گے. ظاہری بات ہے وہ معاشرے میں اس طرح جانا ہی نہیں جاتا، تو اس کے اوپر دکھ کرنے والے بھی کم ہوں گے. اور لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا رتبہ ہے، یہ آپ نے سن لیا. اب یہ یاد رکھیے گا، گمنامی کی زندگی جو ہے نا، ہماری آج اپوزٹ ہو گئی ہے سچویشن. ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں مشہور ہوں، پاپولر ہوں. اصل میں اللہ کو گمنام لوگ زیادہ پسند ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا جتنا بھی ہے اس میں خوش رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت پہ ہر وقت قائم رہتے ہیں، اور دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کو خوش کرنے کے لیے
صرف ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے اندر پوائنٹنگ آؤٹ, یہ یار یہ بہت نیک آدمی جا رہا ہے, یہ بہت نیک آدمی جا رہا ہے, یہ تو سارے دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. نہیں, ان ورڈلی کا مطلب ہے کہ وہ چھپ کے یہ کام کر رہا ہے اور گمنامی میں کر رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو پھر جو ہے موت جو ہے وہ جلدی آ جاتی ہے. اکثر ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اچھے لوگ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں, تو ان کی موت کا غم منانے کے لیے لوگ بھی زیادہ نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے ہاں اس بندے کا کیا مقام ہے یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے. تو جتنی پاپولیرٹی, فیم اور ان چیزوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے نا, آپ کے پاس مثالیں بھری پڑی ہیں, ہالی ووڈ کی مثالیں بھری پڑی ہیں. کوئی ڈرگ اوور ڈوز سے مرا ہے, کیا ان کے پاس پاپولیرٹی یا فیم نہیں تھا؟ کوئی سوسائڈ کر کے مرا ہے, کوئی اپنی جان ویسی لے لیتا ہے. سب کچھ ہے, فیم ہے, پاپولیرٹی ہے, لیکن اندر سے کھوکھلے. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں یہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اتنا ہے کہ بس زندگی بسر میں چل رہی ہے, اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, گمنامی کی زندگی اختیار کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اسی کے اندر راضی رہنا سیکھتے ہیں. اللہ سے شکوے نہیں کرتے, شکایتیں نہیں کرتے. اللہ نے جو دے دیا اسی کے اوپر دے آر ہیپی, اور اسی طرح وہ پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اور ان کے جنازوں کو کوئی بڑی بڑی عوام نہیں آئی ہوتی, بڑے بڑے لوگ ان کی اس پہ نہیں آئے ہوتے افسوس کرنے موت پہ. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے اپنی زندگی کو لو پروفائل رکھا. میں آپ ملا عمر کی مثال دیتا ہوں. ملا عمر ایک ایسی ہستی تھی جنہوں نے پوری افغانستان کا منظرنامہ بدل دیا. ویسے اس کے بعد کوئی جو ہے نا طالبان کے اندر ایسی ہستی آئی بھی نہیں. تبھی آج یہ حالات ہیں کہ مسلمان سے لڑ رہے. 4 لوگ تھے ٹوٹل ان کے جنازے میں, پوری دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی اس بندے نے, لیکن جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ. آج پتہ نہیں قبر کا ہے, زابل میں ابھی قبر ان کی پتہ ہے, اب بعد میں پتہ چلا کہ زابل میں دفن ہے. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان کی کیا انہوں نے اللہ کی زندگی, اللہ کی بتائی ہوئی زندگی, پوری اپنی زندگی 17 سال سے اٹھائی, ریزسٹنس شروع کی, اور آخر تک جب وہ روپوش ہوئے ہیں آفٹر جو سو کالڈ وار آن ٹیرر کے اوپر, اس کے بعد انہوں نے گمنامی کی زندگی اختیار کی ہے. اللہ کی عبادت کرتے تھے. اگر آپ نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو میں نہیں لکھ رہا, یہ ایک ڈچ فیمیل ہے جو ان کے بارے میں کتاب لکھ چکی ہے. اور جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طوفان بھیجا ہے یا بارش بھیجی ہے کہ اس دن جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز تھے 60 سے اوپر, وہ آپس میں لگ کے تباہ ہو گئے. تو جب اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس کی جو ہے نا یہ حالت دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیک بندہ دنیا سے گیا ہے, لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. اب یہ بعد میں یہ ریسرچ آپ کے سامنے اور میرے سامنے آئی ہے, اور میں نے نہیں کی, یہ ایک نان مسلم خاتون نے کی. اور این اس ایئر بیس کے ساتھ رہے تھے جہاں پہ امریکہ پوری جگہ سے ڈھونڈتا رہا, لیکن وہ بندہ ملا کہ ان کو نہیں ملا. تو اللہ ان لوگوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اپنی ان کی آخری زندگی کا ایام کچھ ایسے تھے جو ان کے خادم تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس وہ والا فون تو تھا نہیں ہے جیسے ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہوتے ہیں, بٹنز والا فون تھا, اسی میں اپنی ریکارڈنگ کرتے تھے تلاوت کی اور اسی کو سنتے رہتے تھے. یہ دس واز ہز ٹوٹل لائف, قرآن کی تلاوت, نماز, اور اس کے بعد طبیعت خراب رہتی تھی آخر کے دنوں میں, لیکن گمنامی کی زندگی میں وہ بندہ چلا گیا. 4 لوگ صرف اس کو جنازہ. ویسے جنرلی اگر یہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ ملا عمر بہت ہو گئے ہیں, کتنے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, فالنگ کتنی تھی ان کی, لیکن ایسے لوگ گمنامی میں ہی چلے جاتے.
اس کی گمنامی ہی انسان کے لیے بچاؤں کا راز ہے. جتنا فیم، جتنی پاپولیرٹی آپ کے ساتھ چلتی ہے، اتنی مصیبتیں بھی ساتھ چلتی، اتنا آپ لوگوں کی نظروں میں بھی آتے ہیں، اور اتنا ہی پھر اللہ معاف کرے نظر لگتی بھی ہیں اور زندگی تباہ بھی ہوتی ہے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں بھی گمنامی کی زندگی، بس کیونکہ گمنامی کی زندگی میں ہی جو ہے وہ فائدہ ہے. اگر اللہ راضی ہے تو پھر دنیا کو کیا کرنا ہے ہم نے، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ ریلی. مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو فرمایا اگر تم راستے میں بیٹھنے پر بزد ہو تو مسافروں کو راستے کی رہنمائی کرو، سلام کا جواب دو اور مظلوم کی مدد کرو. اسود بن اسرم محاربی سے مروی ہے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ پر قابو رکھو. اپنی دوسری روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ کو نیکی کے علاوہ نہ کھولنا. عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول نجات کے نامال کے کرنے پر ہے. آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روک کر رکھو، اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھو، بغیر ضرورت کے گھر سے مت نکلو اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کے بارے میں حکم دیجیے جو میں کر سکوں. آپ نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو کیونکہ یہ بھی صدقہ ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں بزرگوں کو مقدم رکھوں. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میرے پاس کسی ایلچی یعنی کہ ایمبیسڈر کو بھیجو تو اچھی صورت اور اچھے نام والے کو بھیجو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ سنا تو آپ کو بہت اچھا لگا. آپ نے فرمایا ہم نے نیک شگون تمہارے منہ سے لے لیا، اس لیے ایک دوسرے کو اچھی باتیں کہنی چاہیے rather than ایک دوسرے میں لان تان کی ہے. یزید بن اسید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ کو سب سے پیارا کھانا وہ لگتا ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہو. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں فرمایا نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آپ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مارے تو چہرے پر مارنے سے گریز کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. مالک بن یسار سکونی اوفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اپنی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کر کے مانگو اور اس کی ہتھیلیوں کی پشت کی رخ پر نہ مانگو، یعنی الٹی ہتھیلیاں کر کے نہ مانگے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو اجازت لینے سے پہلے وہاں سے کھڑا نہ ہو. یہ ایتھکس ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کہے اور جب کھڑا ہونے کا ارادہ کرے تو سلام کہے کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ افضل نہیں. موسیٰ بن شیبہ اپنے والد سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں آئے اور اسے جگہ دے دی جائے تو وہ بیٹھ جائے، ورنہ وہ کوئی کھلی جگہ دیکھے وہاں بیٹھ جائے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفارش کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے گا. میں کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہوں پھر اسے مؤخر کر دیتا ہوں تاکہ تم سفارش کرو تو تمہیں اجر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سفارش جائز کرنی چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی بات جو بھی ہم کر رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جب شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، پھر جب عشاء کی گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر واپس آئے تو اس جگہ کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی منافق سے کہتا ہے کہ اے سردار یا محترم، تو وہ اپنے رب تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ منافق کو عزت سے نہ پکاریں، بات ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی شخص کسی بیوہ طلاق یافتہ عورت کے پاس تنہائی میں رات نہ گزارے، یا تو خاوند ہو اس کا یا پھر اس کا محرم ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رات ہونے کے بعد باہر نکلنا کم کر دو، کیونکہ اللہ کے کچھ جانور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں زمین کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپوں اور کتوں کو قتل کرو۔ دو دھاری سانپ، چھوٹا دم کٹا سانپ کو قتل کرو، کیونکہ یہ نظروں کو اچک لیتا ہے اور حاملہ عورتوں کا حمل ضائع کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو، سلام میں بخل کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جب دو مسلمان ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یا پتھر آ جائے، دیوار، چٹان آ جائے، جب اس سے گزر ہو کر پھر ملیں تو ایک دوسرے کو پھر سلام کہیں اور سلام کا تبادلہ کریں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کمر کے بل چت لیٹے تو اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ نہ رکھے۔ یہ ہماری بڑی عام عادت ہے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ رکھتے جب ہم لیٹے ہوتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی سے محبت کرے تو اس کے پاس اس کے گھر آئے اور اسے بتائے کہ وہ اسے اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتا ہے۔ مقدام بن معدی کرب سے مرفوعاً مروی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بتا دے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے اس کی عزت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ان ساری باتوں کے۔ جزاک اللہ خیر۔